نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 79 میں قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ دوست چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں اور ڈھیروں ثواب کمائیں۔ ہزاروں درود کروڑوں سلام نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور دونوں جہان کو پیدا کیا، اور صدقے جاؤں کالی کمری والے کہ جس نے اپنے پیروکاروں کو یہ درجہ بخشا کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے کلام میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالی اثار کرنے والوں کا ذکر فرماتا ہے۔ دوستان محترم، فرمایا جو اپنی اشد ضرورت کے باوجود دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے، دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھے، کہ اس کے بغیر ایسا کام ہے، ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چل سکتا، لیکن کوئی دوست یا غریب تم سے مدد مانگنے کے لیے آئے اور ضرورت مند ہو کر اس چیز کا سوال کرے جو تمہیں ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو بھائی اگر اپنی ضرورت کو سچ سمجھ کر اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے اور وہ چیز عنایت کر دے، تو یہ آپ کا اثار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود ضرورت ہو اور وہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے اور دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھے، فرمایا ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اس کا نام اثار ہے اور اسی کا نام قربانی ہے۔ جب کفار مکہ کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت بری لگی تو وہ مسلمانوں پر سختیاں کرنے لگے اور خدا کا نام لینے والوں کو مٹانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس مدینہ النبی یعنی اللہ کے محبوب کے شہر کے مسلمان بھائیوں نے اپنے غریب الوطن بھائیوں سے کیا سلوک کیا؟ جب یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی سرزمین پر پہنچے تو ان بھائیوں نے جنہوں نے استقبال کیا، جو وہاں کے مقیم تھے، ان مہاجروں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ فرمایا اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ آدھا مال خود رکھ لیتا ہے، آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتا ہے۔ کیا قربانی ہے اور کیسی اپنے غریب الوطن بھائیوں سے محبت ہے۔ جس کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان خود رکھ لیا اور ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اور جس کے پاس 2 باغ ہیں
انہوں نے ایک باغ خود رکھ لیا اور ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچی، اثار پہنچا کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں جن کے نکاح میں، وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا اور وہ بیوی جس کو طلاق دی وہ اپنے دوسرے بھائی کے حوالے کر دیتا، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا۔ اتنا بڑا اثار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے، فرمایا اگر ایسا عمل نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو دوستان محترم، کیسا ایثار کہ قربانی کا حکم ہے، لیکن ہم لوگ تو اس فرمان سے کوسوں دور ہیں۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ خود پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ نہ کرے وہ مومن نہیں۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی کو دینے کی بجائے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں جو میرے مسلمان بھائی کے پاس ہے وہ بھی مجھے مل جائے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے پاس آ جائے، اور ہم غریبوں کا مال کھانے کا سوچتے ہیں۔ تو دوستان محترم، ہم تو اس حدیث کے نافرمان ہوئے۔ ہمارا اسلام کہاں اور ہمارا ایمان کہاں کہ ہماری یہ سوچ ہو چکی ہے کہ اگر کسی بھائی کے پاس مال و متاع ہے تو ہماری یہ کوشش ہے ہم وہ چھین لیں، اگر کوئی یتیم ہے تو اس کا حق کھانے میں ہم دیر نہیں کرتے۔ دوستان محترم، ایماندار تو وہ تھے جو حضور علیہ السلام کی مصاحبت میں رہے اور انہیں ایثار و ایمان کی سعادت نصیب ہوئی۔ ذرا ان بزرگان کا ایثار بھی دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ بکری کی سری ایک صحابی کے ہاں تحفہ کے طور پر آئی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ میرا فلاں بھائی غریب ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ انہوں نے وہ سری اپنے دوسرے بھائی کے پاس بھیج دی، تو جب دوسرے صحابی کے پاس پہنچی تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے تیسرے گھر والے کو اس کی زیادہ ضرورت ہو۔ اس نے وہ اٹھائی اور تیسرے گھر میں پہنچا دی، اور تیسرے گھر والے نے یہ سوچا یہ چوتھے گھر والے کو ضرورت ہوگی، وہ چوتھے گھر والے کے گھر پہنچا دی گئی۔ تو چوتھے گھر والے نے بھی یہی سوچا شاید پانچویں گھر والے کو زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو دوستان محترم، اسی طرح پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں تک یہ پہنچی، اور ساتویں گھر والے نے یہی بات سوچ کر وہ سری دوبارہ پہلے ہی گھر والے کے پاس پہنچا دی کہ شاید اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، کیا وہ ایثار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رب کائنات نے ان کا ذکر فرمایا۔ کیا ایثار تھا ان کا کہ ایثار ایسا دکھایا کہ 7 گھروں کا طواف کرتے ہوئے یہ سری پھر وہیں پہنچ گئی جہاں سے یہ چلی تھی، جس نے پہلے ایثار کا خیال کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسی کو ہی جا کر مل گئی۔ تو دوستان محترم، کیمیہ سعادت میں درج ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم سے استفسار فرمایا تو معلوم ہوا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مجاہدین میں اعلان فرما دیا۔ کیا اعلان فرمایا؟ جو آج
اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اور میزبانی کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک مہمان کی میزبانی میں جنت مل رہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی اسی مہمان کی میزبانی میں کروں گا۔ وہ صحابی اس مہمان کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی مدارات کرو کہ یہ مہمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام کا مہمان ہے۔ گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اب رات کا وقت ہے، کھانا بھی کم ہے، لیکن مہمان کو بھی کھلانا ہے، اثار ہے۔ اپنے بچوں کا کھانا اس کے آگے رکھ دیا گیا۔ اب اس صحابی کی جو زوجہ محترمہ ہیں، جو بیوی ہے ان کی، وہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے سے اٹھیں اور دیا بجھا دیا، چراغ گل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرے میں مہمان کو یہ لگے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کہیں وہ اپنا ہاتھ نہ روک لے، اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ دوستان محترم، وہ سمجھ رہا تھا کہ گھر والے میرے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ جب صحابی دربار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو بہت پسند فرمایا ہے، جو تو نے آج رات میرے مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس سلوک کو میرے رب نے بڑا پسند کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، تو آپ نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوہر ایک یہودی کے پاس جا کر کاٹنے کے لیے سوت لے کے آئے کہ 3 سا جو کے بدلے میں کاٹ دیں گے، یہ سوت کاٹیں گے 3 سا جو کے بدلے میں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم لے کر آئے اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے دن کچھ سوت کاٹا، تو سیدہ پاک نے پہلے دن سوت کاٹا اور وہ جو 3 سا جو تھے ان میں سے کھانا تیار کیا گیا۔ اب کھانا تیار ہو گیا، دروازہ کھٹک گیا، پوچھا گیا کون؟ دروازے پہ آنے والے نے یہ عرض کی کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے، تو آپ نے کھانا اٹھا کے دے دیا۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طرح آپ نے کھانا تیار کیا، تو دوسرے دن بھی دروازہ کھٹک گیا کہ میں یتیم ہوں، کھانا چاہیے، دوسرے دن بھی کھانا دے دیا گیا، حتیٰ کہ تیسرے دن جب آپ نے وہ جو 3 دن کے لیے کھانا لیا تھا، جو لیے تھے، اس کا جب کھانا بنایا گیا تو پھر تیسرے دن دروازہ کھٹکا، پوچھا کون ہے؟ تو عرض کی گئی میں قیدی ہوں، مجھے کھانا چاہیے، تو آپ نے اٹھا کر کھانا اس سائل کو دے دیا۔ تو دوستان محترم، سائل جب چلا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو 3 دن کی بھوک نے جب بہت نڈال کیا تو آپ یعنی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم انہیں لے کر دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے امہات المومنین کے پاس کھانا تلاش کیا اور کچھ نہ کھانے کو ملا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے آ کر اپنی بھوک کی شکایت کی، بتایا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کھجوریں ہیں، فرمایا جاؤ اور سب ان کے ہاں جا کر کھجوریں تناول کر لو۔ جب
وہاں پہنچے تو ان کے پاس بھی کچھ نہ تھا۔ تو دوستان محترم، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور فلاں کھجور سے کہو کہ حبیب خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ کھجوریں چاہیے۔ تو دوستان محترم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایسا ہی کیا اور کھجور سے جا کر کہا۔ تو جب نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو اللہ کے حکم سے اس کھجور سے اتنی تر و تازہ کھجوریں گریں کہ سب نے سیر ہو کر کھائیں، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار سے خوش ہو کر یہ آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، یہ اثار بڑا ضروری ہے، مومن کے لیے اثار کرنا مومن کی شان ہے۔ ایک اور واقعہ رونما ہے کہ جنگ یرموک میں ایک واقعہ ہوا کہ بیان کرتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں اپنے چچا زاد بھائی کو شہداء میں تلاش کر رہا تھا، وہ مجھے اس حالت میں ملا کہ جاں بلب تھا، یعنی شہادت کے قریب تھے اور پانی مانگ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پانی کا پیالہ دیا، وہ لے کر پینے ہی لگے تھے کہ ساتھ ایک اور مجاہد نے آواز دی، پانی پانی کی جب صدا سنی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی نے کہا پانی اس کو پلا دو، ہو سکتا ہے اس کو پیاس مجھ سے زیادہ ہو۔ اب وہ دوسرے کے پاس پہنچے تو دوسرا جب پانی پینے ہی لگا تھا تو تیسرے نے آواز پانی کی دی کہ مجھے پانی چاہیے، تو دوسرے صحابی دوسرے مجاہد نے کہا کہ یہ تیسرے کو پانی پلا دو، ہو سکتا ہے اس کی پیاس مجھ سے زیادہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح پانی لے کر جاتا رہا اور آواز آتی رہی، ہائے پانی، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے اسے پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔ میں واپسی دوسرے صاحب کے پاس آیا جس نے دوسری بار آواز دی تھی۔ آپ فرماتے میں اس کے پاس آیا، میں نے دیکھا وہ بھی جاں بحق ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو میں نے آ کر لوٹ کر دیکھا تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ یہ تھا اثار کے مرتے وقت بھی اپنی پیاس کی شدت پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اثار کرنا مومن کا شیوا ہے، اور اللہ ان کا ذکر بھی اسی طرح کرتا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں اثار کرنے والوں کا ذکر فرما دیا۔ تو دوستان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ اثار پیدا کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان تھا، جو نبی مکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، جو بتایا ہے، ہمارے اندر بھی وہ اثار ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے دل میں اثار پیدا فرمائے اور ایک دوسرے بھائی کا خیال رکھنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔